بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو ہم اپنے یوٹیوب چینل سپورٹس اینڈ نالج ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ امید ہے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز یعنی کہ UHS نے پنجاب کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے لیے داخلہ پالیسی برائے سیشن 2024-25 جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن درخواستوں کا شیڈول، کالجز میں سیٹوں کی تقسیم، ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن اور آن لائن اپلائی کے لیے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں ان تمام کی تفصیلات جاری کر دی ہیں، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جی آج کی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ایسے تمام دوست جو ہمارے چینل پر نئے ہیں، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لیٹسٹ اپڈیٹس، نوٹیفیکیشنز، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز، گورنمنٹ سکیمز اور گورنمنٹ جابز کے حوالے سے اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ مکمل پروسیجر آپ بآسانی سمجھ سکیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے۔ تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں جی تمام تر تفصیلات کہ آپ نے اپلائی اگر کرنا ہے تو اس کا شیڈول کیا ہے اور اس کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں ضرورت ہوں گی۔ جی دوستو، میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلہ برائے سیشن 2024-25 کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ داخلے کے خواہش مند امیدواران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ذیل دستاویزات پیشگی تیار کر لیں، یعنی کہ جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں یہاں پر تفصیل بتائی گئی، آپ ان کو ابھی سے تیار کر کے رکھیں تاکہ جب اپلائی کا پروسیس سٹارٹ ہو تو پھر آپ کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو۔ اس میں سب سے پہلے جی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ۔ اب آپ نے اگر داخلہ کرانا ہے تو اس کے لیے ڈومیسائل کا پنجاب کے ڈومیسائل آپ کا ہونا لازمی ہے۔ کوئی اور دستاویز جیسا کہ شناختی کارڈ، بے فارم پاسپورٹ یا برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ ڈومیسائل کرنے ملبدل نہیں ہے، یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے ڈومیسائل کی جگہ پہ۔ اور اگر آپ نے اپنی ڈومیسائل کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کرائی ہوئی ہے اور آپ اپلائی کے وقت آپ کے پاس ڈومیسائل نہیں ہے، آپ رسید اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی، آپ کا ڈومیسائل ہونا ضروری ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے جی تعلیمی اسناد اور ان کی تصدیق۔ تمام امیدواروں کے لیے اپنی میٹرک اور FSC پری میڈیکل کی سند یا ریزلٹ کارڈ کو متعلقہ بورڈ سے ویریفائی کرانا لازمی ہے۔ آپ نے صرف اپنے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سے تصدیق کرانی ہے، ابھی IBCC کی شرط جو ہے وہ نہیں رکھی گئی UHS کی طرف سے۔ سیکنڈ نمبر پہ جو غیر ملکی تعلیمی اہلیت جیسے کہ A لیول، IB، امریکن کینیڈین 12th گریڈ وغیرہ رکھنے والے امیدواران ہیں، ان کے لازمی ہے کہ وہ اپنی 10ویں اور 12ویں جماعت کی مساوی تعلیم اہلیت کا ایکویلنس سرٹیفکیٹ یا عبوری ایکویلنس سرٹیفکیٹ جمع کرائیں جو IBCC کا جاری کردہ ہو۔ یہ غیر ملکی طلبہ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ شناختی دستاویزات۔ اب شناختی دستاویزات میں آپ کا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہو، قومی شناختی کارڈ برائے سمندر پار پاکستانی ہو، پاکستان اوریجن کارڈ، بے فارم یا چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یا پاسپورٹ شامل ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک دستاویز آپ نے لازمی جمع کرانی ہوگی۔ اس میں آگے ہے جی امیدوار کے والدین میں سے کسی ایک کی شناختی دستاویز بھی درخواست فارم کے ساتھ اپلوڈ کریں گے۔ سمندر پر پاکستانی دوہری شہریت کے حامل طلبہ کے لیے مخصوص نشستوں پر درخواست دینے کے لیے جو ہے وہ کون کون سی چیزیں ضرورت ہیں؟ اقامہ یا ریزیڈنس پرمٹ یا گرین کارڈ یا غیر ملکی پاسپورٹ۔ یہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ہے کیونکہ کوٹا کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ نوٹ: سعودی عرب میں رہائش پذیر امیدواروں کے لازمی ہے کہ وہ اپنے اقامہ کی پرنٹ کاپی کے ساتھ ابشر یا منسٹر آف انٹیریئر کی ویب سائٹ سے اقامہ کا اسکرین شاٹ بھی جمع کریں، جس پر اقامہ کی تاریخ تنسیخ درج ہونی چاہیے، یعنی کہ ایکسپائری۔ ایسی شناختی دستاویزات جن کی ایکسپائری ڈیٹ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ سے قبل گزر چکی ہو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ کا اقامہ وہ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے اپلائی کی آخری تاریخ سے پہلے، بعد میں ہو جائے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب خصوصی دستاویزات، بعض دستاویزات ایسی ہیں جو سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں کوٹا سیٹس پر اپلائی کرنے کے لیے لازمی ہیں۔ ان کی تفصیل پراسپیکٹس میں یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دی جائے گی۔ کوٹا سیٹوں پر اپلائی کے لیے امیدواروں کو متعلقہ خصوصی دستاویزات جمع کرانا ہوں گی۔ اس حوالے سے جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس کے خاص طور پر میں نے ڈاکومنٹس آپ کو بتا دیے تھے، جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کون کون سی چیزیں انہوں نے ریڈی کرنی ہے اپلائی کرنے کے لیے۔ باقی جس چیز کا کوٹا ہے تو اس حوالے سے ان کو وہ ڈاکومنٹس جمع کرانے ہوں گے۔ فوٹوگراف اور انگوٹھے کے نشان اور دستخط۔ اب داخلہ فارم کے ساتھ امیدوار کا فوٹوگراف بھی اپلوڈ ہوگا۔ فوٹوگراف 1 ماہ سے زیادہ پرانا نہ ہو، فوٹوگراف رنگین ہو اور اس کا پس منظر یعنی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سفید ہو۔ فوٹوگراف میں امیدوار کا چہرہ واضح نظر آ رہا ہو۔
لڑکیوں کو سر پر سکارف یا دوپٹہ لینے کی اجازت ہے، تاہم اس سے ان کا چہرہ نہ چھپ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ سکارف لے لیں مگر آپ کا چہرہ جو ہے وہ ویزیبل ہونا چاہیے۔ فوٹوگراف میں ٹوپی، ہیٹ اور سن گلاسز کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ امیدواروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی فوٹوگراف کو ہرگز ایڈٹ نہ کریں۔ جیسے آپ وہاں سے کھنچوا کے لے آئیں گے جی فوٹو شاپ سے، تو اس کو کیا کریں، سکین کریں اور اپلوڈ کر دیں، اس میں مزید کوئی چینجنگ نہ کریں۔ امیدوار ایک سفید کاغذ پر نیلی سیاہی سے اپنے دستخط کرے اور اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نشان ثبت کرے۔ اس کاغذ کی فوٹو بھی درخواست فارم کے ساتھ اپلوڈ کرنا ہوگی۔ آپ سائن کریں گے ایک بلینک پیج و سفید اس کے اوپر، اور اپنے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا لگائیں گے۔ جب آپ اپلائی کرنے لگیں گے تو اس کو بھی سکین کر کے اپلوڈ کرنا ہوگا، اس کا علیحدہ سے ایک آپشن موجود ہوتا ہے۔ دستاویزات کی کمپیوٹر سافٹ فائل تیار کرنے کے حوالے سے ضروری ہدایت۔ اچھا، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو آن لائن پورٹل کے ذریعے اپلائی کرنا ہوگا۔ اس میں جو دستاویزات اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کی سافٹ کاپی موبائل میں محفوظ ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کو آپ نے سکین کر کے موبائل میں یا کمپیوٹر میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تمام دستاویزات کی جو سافٹ فائل ہے وہ جے پی ای جی یا جے پی جی فارمیٹ میں ہو، پی ڈی ایف ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے کیم سکینر یا اس قسم کی دوسری ایپ کا استعمال کر لیں، اس سے جو ہے وہ ویزیبل ڈاکومنٹس آپ کے سکیننگ ہوگی۔ کسی بھی دستاویز کا فائل سائز 1 MB سے زیادہ نہیں ہو، 1 MB سے زیادہ ہوگا تو وہ اپلوڈ نہیں ہوگی۔ تمام اوریجنل دستاویزات کی تصاویر محفوظ کریں، فوٹو کاپی کی تصاویر قابل قبول نہیں ہوگی۔ جو آپ کی میٹرک ہے، ایف ایس سی ہے، جو بھی ہے، یا شناختی کارڈ ہے، تو وہ اوریجنل جو ہوں گے ان کو آپ نے سکین کرنا ہے۔ ہر دستاویز کی تصویر بالکل واضح ہو، دھندلی یا پڑھی نہ جا سکنے والی دستاویزات مسترد کر دی جائیں گی۔ صاف ستھری سکیننگ ہو، اس میں جب آپ پکچر لیں تو وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ ایسی دستاویزات جن کی دونوں سائڈ پر یعنی آگے اور پیچھے پرنٹنگ ہو، جیسا کہ شناختی کارڈ، تو ان کی دونوں سائڈز کی الگ الگ فائل تیار کریں۔ تو تصویری سیشن میں ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ جب پکچر سکیننگ کرتے ہیں تو اس کی علیحدہ علیحدہ فائلیں تیار ہوتی ہیں۔ ہر دستاویز کی فائل کو علیحدہ نام سے محفوظ کریں۔ آپ شناختی کارڈ اپلوڈ کریں، فرنٹ سائڈ CNIC لکھ لیں، بیک سائڈ CNIC لکھ لیں اگر بیک سائڈ ہے تو، تاکہ یہ ہے کہ جب آپ اپلوڈ کر رہے ہوں تو اس میں آپ کیا ہو، آپ کو مسئلہ نہ ہو، جو چیز وہاں پہ ریکوائرڈ ہو آپ کے پاس نام سے محفوظ پڑی ہوگی، آپ وہاں سے اس کو پک کر لو گے۔ یہ نہ ہو آپ نے شناختی کارڈ اپلوڈ کرنا ہو اور آپ وہاں پہ ڈومیسائل لگا دو، ریزلٹ کارڈ اپلوڈ کرنا ہو آپ وہاں پہ شناختی کارڈ لگا دو، تو جب فائلوں کے نام لکھے ہوں گے تو پھر آپ جب اپلوڈ کرو گے، اٹیچ کرو گے، تو پھر درست فائل جو ہے وہ اپلوڈ ہوگی۔ ایسی دستاویزات جو انگریزی یا اردو کے بجائے کسی اور زبان، مثلاً عربی، فارسی، چائنیز، اسپینش، اٹیلین وغیرہ میں ہوں، ان دستاویزات کے ساتھ ان کا آفیشیل نوٹرائزڈ سرٹیفائیڈ انگریزی ترجمہ بھی اپلوڈ کرنا لازمی ہے۔ یاد رہے، درست دستاویز کو صحیح طریقے سے اپلوڈ کرنا امیدوار کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے غلط جو ہے وہ اپلوڈنگ کر دی تو وہ مسترد کی جائے گی اور اس کی ذمہ داری یونیورسٹی پر عائد نہیں ہوگی۔ امیدواروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنے دستاویزات تیار کر لیں۔ دستاویزات کی فوٹو یا سافٹ فائل تیار کرنے کے لیے کسی ماہر یا اپنے بڑے کی مدد لیں۔ اگر آپ کو طریقہ کار نہیں آتا تو کسی آپ جو ہے وہ کمپوزنگ سینٹر والے کے پاس چلے جائیں، وہاں پر جا کے اس کا پروسیس کرا لیں، یا کوئی آپ کا جاننے والا ہو جس کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی ہو تو اس سے لازمی طور پر آپ رائے لیں اور اس کے ذریعے جو ہے آپ اپنا اپلائی کریں۔ آپ کے فیوچر کا سوال ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی مسٹیک آپ کے ایڈمیشن کے اوپر وہ اثر انداز ہو۔ مزید برآں امیدواروں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ کوئی جعلی یا خود ساختہ دستاویزات اپلوڈ نہ کریں۔ بصورت دیگر ان کی درخواست فوری طور پر مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ جو اوریجنل ہیں آپ کے وہی اپلوڈ کرنے، کسی قسم کی کوئی ٹیمپرنگ کر کے اپلوڈ نہیں کرنی۔ یہ ہے جی آن لائن اپلیکیشن سبمیشن کا شیڈول۔ سرکاری میڈیکل کالجز MBBS کا 21 اکتوبر 2024 سے سٹارٹ ہو جائے گا آن لائن اپلائی، جو کہ 4 نومبر تک جاری رہے گا۔ اسی طرح سے نجی میڈیکل کالجز جو ہیں ان کا MBBS ہوگا 5 نومبر سے 19 نومبر تک۔ سرکاری ڈینٹل کالجز BDS کا 20 نومبر سے شروع ہوگا اور 4 دسمبر تک رہے گا۔ نجی ڈینٹل کالجز یعنی کہ BDS کے لیے 5 دسمبر 2024 سے 19 دسمبر 2024 تک آن لائن اپلائی کا پروسیس رہے گا۔ اس کے لیے ویب سائٹ یوز کرنی ہے جی، یہی uhs.edu.pk کی۔ اب آخر میں آپ کو بتاتے ہیں جی کہ کون سے کالجز کو کتنی سیٹیں ایلوکیٹ کی گئی ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں، پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔
اچھا میرٹ کس بیس پہ بنے گا؟ اس میں ایم ڈی کیٹ کے 50% جو ہے وہ مارکس رکھے گئے ہیں. ایف ایس سی پری میڈیکل ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ایکویلنٹ 40% ہے جی، اور میٹرک کے 10% رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ نمبروں کی تفصیل ہو گئی. باقی یہاں پہ نیچے ہدایات ہیں، کیونکہ یہ کافی زیادہ ہیں تو اس لیے میں ان کو ایک ایک کر کے پڑھ نہیں سکتا. آپ ان کو کیا کیجئے گا کہ خود سے تھوڑا سا اس کے اوپر نظر دوڑانی ہے آپ نے. اب پروگرام ایم بی بی ایس ہے. ڈیڈ لائن فار نامینیشن آن اسپیشل کیٹیگری سیٹس وہ 7 دسمبر ہے. ڈیڈ لائن فار نامینیشن فرام ادر پروونسز ریجن نامینیشن ایجنسی 7 دسمبر. اس طرح سے بی ڈی ایس کی ہے. ساتھ میں پبلک سیکٹر پہ جو ہے میرٹ لسٹ 15 دسمبر کو لگے گی یا اس سے پہلے، اور ایڈمیشن کمپلیٹ کرنے 31 دسمبر تک. بی ڈی ایس 10 فیب کو میرٹ لسٹ لگنی ہے یا اس سے پہلے، اور 15 فیب تک انہوں نے کیا کرنا ہے، ایڈمیشن کمپلیٹ کرنے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کے لیے 15 جنوری سے 31 جنوری تک ایڈمیشن کمپلیٹ ہونے ہیں اور میرٹ لسٹیں بھی لگانی ہیں. اور بی ڈی ایس پرائیویٹ سیکٹر کے لیے 17 فیب سے پہلے پہلے جو ہے انہوں نے میرٹ لسٹیں لگانی ہیں اور ایڈمیشن 28 فیب تک مکمل کرنے ہیں. یہاں پہ یہ ہے جی نمبر آف سیٹس اوپن میرٹ کی 3233 پلس 100، کوٹا کے لیے 380 پلس 3، اور اوور اینڈ ابو کے لیے 180. یہ ہے کالجز میں سیٹس کی ڈسٹریبیوشن، ساتھ میں کوٹا وغیرہ بھی ہے، اوپن میرٹ بھی ہے. یہ کالجز لکھے ہوئے ہیں جی. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو اس کی 325 ہیں، علامہ اقبال میڈیکل کالج کی 325، نشتر کی 300، فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور کی 300 ہیں جی. اسی طرح سے سروسز انسٹیٹیوٹ لاہور کی بھی 220 ہیں. میڈیکل کالج فیصل آباد 300، راول پنڈی میڈیکل کالج کی ہیں جی 350، قائد اعظم میڈیکل کالج کی ہیں 325، شیخ زید میڈیکل جو کالج ہے رحیم یار خان 160، اسی طرح سے سرگودھا میڈیکل کالج ہے اس کی 120 ہیں. نواز شریف کالج ہے جی گجرات 61، ساتھ میں ساہیوال میڈیکل کالج 120، گوجرانوالا میڈیکل کالج ہے 120، ڈی جی خان میڈیکل کالج اس کی بھی 120 ہیں، اور خواجہ محمد صفدر میڈیکل کالج سیالکوٹ 120، امیر الدین میڈیکل کالج 110، اور ناروال میڈیکل کالج کی بھی جو ہے 100 سیٹیں ہیں. یہ 3476 ٹوٹل سیٹیں ہیں جی ایم بی بی ایس کی. اور یہ ہیں جی بی ڈی ایس کی جو کہ ٹوٹل راؤنڈ اباؤٹ ہیں 240 ویکینسیز. ساری کل ملا کے 3716 ویکینسیز بن رہی ہیں جی، جس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. باقی یہ کوٹا سسٹم کی سیٹیں بھی مینشن ہیں، جس میں انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکٹ جو ان کی 54 ہیں. ایکس فاٹا ہے، آزاد کشمیر ہو گیا، گلگت بلتستان ہو گیا، یا اس طرح سے دیگر جو بھی کوٹا ہے وہ یہاں پر مینشن ہے. اب یہاں پر آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس ہیں ان کی کون کون سے ہیں، ان کی سیٹیں جو ہے وہ کتنی کس ڈسٹرکٹ کو الاٹ ہیں. ڈی جی خان مظفر گڑھ راجن پور لودھراں بکھر لیا میاں والی کے اضلاع شامل ہے جی. انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس میں ان اضلاع کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان سیٹوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. ڈی جی خان کی جو ٹوٹل سیٹیں ہیں جی ایم بی بی ایس کی 10 ہیں، بی ڈی ایس کی 2 ہیں. مظفر گڑھ 8 ایم بی بی ایس کی ہیں، 1 بی ڈی ایس کی ہے. راجن پور 9 ایم بی بی ایس 2 بی ڈی ایس. لودھراں 7 ایم بی بی ایس 2 بی ڈی ایس. بھکر کی 8 ایم بی بی ایس اور 2 بی ڈی ایس کی ہو گئی. لیا 8 ایم بی بی ایس اور 2 بی ڈی ایس کی ہیں. میاں والی 4 ایم بی بی ایس اور 1 بی ڈی ایس کی ہے. 54 ہے جی ایم بی بی ایس کی اور 12 ہیں بی ڈی ایس کی. ٹوٹل 66 جو ہے وہ ویکینسیز ہیں. اب اس کے لیے یہاں پہ نیچے طریقہ کار بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے پروسیس کی طرح سے کرنا ہے. وہ تفصیل میں آپ کو جیسے پہلے بتایا اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں ویڈیو. اگر جن دوستوں نے اس پہ اپلائی کرنا ہے تو وہ میرے چینل پہ جا کے وہاں پر ویڈیو مکمل تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ دوستو. اس حوالے سے آپ کی کوئی کوئری ہو، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہو، آپ ویڈیو کے اوپر کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں جی. ہم سے انشاءاللہ ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن ہوگی ہم اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. اسی طرح سے جب اس کے اپلائی کا پروسیس سٹارٹ ہوگا اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی تھا جی. تمام دوستوں سے اجازت چاہیں گے جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و نگہبان ہو. اللہ حافظ.